عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی کا مرحلہ ختم، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں کل سے دائر ہو سکیں گی۔ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹریبیونلز میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے ہوں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی، جبکہ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی کا مرحلہ اب مکمل ہو گیا ہے اور کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں کل سے دائر ہو سکیں گی اور اپیلوں کا یہ عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹریبیونلز میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے ہوں گے، جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی اور 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے ان پر اب اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اب اپیلیں دائر ہو سکیں گی۔ کل سے اپیلیں دائر ہو سکیں گی، جبکہ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹریبیونلز میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے ہوں گے، جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی اور 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں کل سے دائر ہو سکیں گی۔ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے لاہور سے لیاقت انصاری جبکہ کوئٹہ سے فرید اللہ خان ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے لیاقت انصاری کی جانب جائیں گے۔ لیاقت بتائیے اس متعلق۔ آج بالکل عام انتخابات 2024 کے پہلے 2 مراحل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، جن میں پہلا مرحلہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا تھا اور دوسرا جو ہے وہ کاغذات کی اسکروٹنی کروانے کا تھا۔ اگر لاہور سے بات کی جائے تو مسلم نون کی تقریباً تمام لیڈرشپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ آئی پی پی کی قیادت کے یہاں پر کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، پارٹی کی قیادت کے نامزدگی یہاں سے منظور ہوئے۔ البتہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ جو امیدواران تھے ان کے بڑی تعداد میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ جہاں تک اپیلیٹ ٹریبیونلز سے رجوع کرنے کا معاملہ ہے تو 3 جنوری تک ان اپیلیٹ ٹریبیونلز میں جو ہے وہ اپیلیں دائر کی جا سکیں گی اور 10 جنوری تک فیصلے آئیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جو ہے ان اپیلیٹ ٹریبیونلز پر خاصا دباؤ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ کیسز دائر ہونے جا رہے ہیں، جن میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے جن کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ 80% کے قریب ان کے جو پارٹی کے امیدواران تھے ان کے کاغذات نامزدگی باوجود مسترد ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ پنجاب کے جو اپیلیٹ ٹریبیونلز ہوں گے ان کے پاس یقینی طور پر ایک بڑا جو ہے وہ درخواستوں کا دباؤ آئے گا، جس پر ان کو جو ہے وہ 10 جنوری تک فیصلے کرنا ہوں گے۔ آج جو ہے وہ لیگل ٹیمیں جو ہیں مختلف جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ان کے لیگل ٹیمیں جو ہیں ان کی اپیلیں تیار کر رہی ہیں تاکہ اپیلیٹ ٹریبیونل سے رجوع کیا جا سکے۔ لاہور میں اگر بات کی جائے تو نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو، اون چودھری اور دیگر جو بڑے رہنما ہیں مسلم نون، پیپلز پارٹی، آئی پی پی کے، ان کے تمام کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں۔ تو یوں اب انتخابی سرگرمیوں میں جو اصل چیلنج درپیش ہوگا کہ ان کاغذات نامزدگی کو جو مسترد کیا گیا ہے وہ جو اس آروز کے فیصلوں کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں لوگ، اور یہاں سے اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر جو ہے آگے چل کر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جن کے درست قرار پائیں گے انہیں جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان جو ہے لیاقت انصاری ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کوئٹہ کی صورتحال بتائیں گے فرید اللہ۔ جی فرید اللہ بتائیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ہم کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ سے قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 9 حلقے۔ ان کے لیے اگر ہم بات کریں تقریباً جو ہے تمام حلقوں سے جو ہے تقریباً بیانات قومی اسمبلی کے امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 386 امیدواروں کا کاغذات نامزدگی میں مسترد ہوئے۔ ان کے خلاف جو آبجیکشنز لگائے ہیں، ان کے جو اعتراضات لگائے ہیں، اعتراضات معلوم کرنے کے لیے ان کے امیدواروں کی بڑی تعداد جو ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں پہنچی تاکہ انہیں وہ الزامات بتائے جائیں، تاکہ وہ اپیلیں تیار کر کے جو ہے ہائی کورٹ میں جمع کرا سکیں، جہاں کل سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کوئٹہ کے تمام حلقوں کے جتنے بھی آروز ہیں وہ اپنے آفسز میں نہیں آئے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں جن میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، بی این پی مینگل کے لوگ ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ ہیں اور زیادہ تر جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہاں جمع ہیں، لیکن ان کے یہاں آروز وغیرہ نہیں ہیں۔ کس کو اپلیکیشن دیں تاکہ اپنے الزامات معلوم کر سکیں۔ دوسری جانب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو یہاں کاغذات نامزدگی جن کے مسترد ہوئے ان میں
सरदार अख्तर मेंगल जिन जो BNP में सरबराह हैं, उनके साथ जो साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं अहमद नवाज़, उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। और साथ साथ जो इनके साथ जो साबिक वज़ीर आला जो यहाँ के दूसरे थे उनके कागजात मुंतकिल, और साथ साथ साबिक गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा के भी कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हो सके। कौमी असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन वो कागजात लेने के लिए यहाँ कोई कागजात जो उन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए वो देने वाले ठीक है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है लियाकत अंसारी, जबकि कोयटा से हमें बता रहे थे फरीदुल्लाह खान। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक और जमहूरी और इंतखाबी संगमेल कामयाबी से अबूर कर लिया। ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का। 2 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। मुस्लिम लीग नून ने एक और जमहूरी और इंतखाबी संग मील कामयाबी से अबूर कर लिया है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि 2 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ हुए। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का ये कहना है। न्यू ईयर नाइट पर पंजाब भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर में 21,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। IG पंजाब के CCTV कैमरों के जरिए तमाम सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। न्यू ईयर नाइट पर पंजाब भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया गया है और लाहौर समेत पंजाब भर में 21,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा मुजाहिद शेख से। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आज बिल्कुल न्यू ईयर नाइट पर सुबह भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया गया है और साल नौ की आमद पर लाहौर समेत सुबह भर में 21,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस हाई अलर्ट रहेगी। मुल्क में अमन और दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। CCTV कैमरों के जरिए तमाम सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी शख्स को गुलरूपाड़ा शहरियों से बदतमीजी, इखलाकी हदूद से तजावज की हरगिज इजाजत नहीं होगी। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी, खवातीन और शहरियों को तंग करने पर जीरो टॉलरेंस होगी। पंजाब पुलिस का ये भी कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट, रीड फोर्स, हाईवे पेट्रोलिंग टीमें सड़कों और शाहराहों पर पेट्रोलिंग बढ़ा देगी। तमाम शहरियों को जो है वो अमन मान की सूरत हाल खराब होने पर 15 पर कॉल करने की हदायत की गई है। गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर हवाई फायरिंग के मुलजमान पर कड़ी नजर रखी जाए और जमानती मुचलके लिए जाए। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, जराइम की रोकथाम के लिए खुसूसी नाके लगाए जाए और CCP लाहौर, RPOs और DPOs अमन की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम की खुद निगरानी करें। ये पंजाब पुलिस की जानिब से हदायत की गई है। जी मुजाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन अज़हर नकवी का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा। चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। मोहसिन अज़हर नकवी चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात ना गिराने पर बरहम। पुरानी तामीरात को जल्द मिस्मार और कामों को मजीद तेज किया जाए। मोहसिन अज़हर नकवी की जानिब से ये हिदायत की गई है। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज जो है लाहौर चिड़ियाघर का दौरा किया और वहाँ पर अपग्रेडेशन प्लान का जो है वो जायज़ा लिया है। सेक्रेटरी जो वाइल्ड लाइफ हैं और DG जो लाहौर ज़ू हैं, उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला ने लाहौर चिड़ियाघर की पुरानी जो इमारतें थी उनको मस्बार ना करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, अभी तक इन पुरानी जो इमारतें इनको मस्बार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लाहौर चिड़ियाघर को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए जो है कंप्रोमाइज़ क्वालिटी पे नहीं होगा। उन्होंने इस वाज़े तौर पर यह हदायत दी कि बच्चों के लिए जो तफरीही मुकाम है इसको जो है वो इंटरनेशनल लेवल का अपग्रेड किया जाएगा। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला ने जो है वो जो सांप घर है और जो ज़राफ़ा हाउस था, जो दूसरे जानवरों के पिंजरे थे, उनको देखा और उनको कुशादा करने के अमल का भी मुशाहिदा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इसके हवाले से जिस कदर भी इक़दामात की ज़रूरत है उनको किया जाए। जी ठीक है लियाकत, आपका बहुत शुक्रिया। साल 2023 पाक बहरिया के लिए इंतहाई अहम रहा। खित्ते में क़याम अमन के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बखूबी संभालने के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका मशकों का इनेकाद किया और अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये रिपोर्ट देखिए।
سال 2023 پاک بحریہ کے لیے انتہائی شاندار، کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں ملی، انٹرنیشنل میری ٹائم سیکیورٹی کی ذمہ داری بخوبی نبھائی، مشترکہ بحری مشقوں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ پاک بحریہ نے سال 2023 کا آغاز ایران کی بحری فوج کے ساتھ مشترکہ مشق سے کیا۔ جنوری میں مقامی طور پر ڈیزائن کی جانے والی پہلی گن بورڈ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اسی ماہ PNS راہنورد، رصدگار اور آبدوز حشمت نے ایران اور عمان کا دورہ کیا۔ ایرانی بحریہ کے ہمراہ مشترکہ بحری مشق میں حصہ لیا۔ 10 سے 14 فروری تک پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری مشق امن کا انعقاد کیا گیا، جس میں 50 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ 10 سے 12 فروری تک پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ پاک بحریہ نے 30 مارچ کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی فائرنگ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اپریل میں پاکستان کے لیے دوسرے جدید ترین جنگی بحری جہاز کی تعمیر کا رومانیہ میں آغاز ہوا۔ چین میں تیار کیے جانے والے 2 جنگی جہاز PNS ٹیپو سلطان اور PNS شاہ جہان مئی میں پاک بحریہ میں شامل ہوئے۔ PNS شاہ جہان نے ملیشیا میں بین الاقوامی میری ٹائم اینڈ ایرو اسپیس نمائش اور بحری مشقوں میں حصہ لیا۔ 2 اگست کو مقامی طور پر تیار ہونے والا PNS طارق لانچ کیا گیا۔ اگست میں پاک بحریہ کی وار گیمز پر مشتمل مشقیں شمشیر بحر بھی ہوئیں۔ اسی ماہ پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی کے درمیان بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشق وائٹ سٹار کا انعقاد کیا گیا۔ ستمبر میں PNS ہمت، دشت اور محافظ نے عراق کا دورہ کر کے بحری مشق میں حصہ لیا۔ ستمبر میں پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کے درمیان سعودی عرب کے شہر الجبیل میں 2 طرفہ بحری مشقیں نصیب البحر اور ڈیرہ الساحل ہوئی۔ ستمبر میں ہی رومانیہ میں پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والے PNS حنین کی لانچنگ ہوئی۔ 24 ستمبر کو پاکستان کے لیے تیار ہونے والے پہلے ملزم کلاس جہاز PNS بابر کی کمیشننگ کی تقریب ہوئی۔ اکتوبر کو ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں چیف آف دا نیول سٹاف کے طور پر کمانڈ سنبھالی۔ 2 نومبر کو پاک بحریہ اور قطری اسپیشل نیول فورسز نے کراچی میں 2 طرفہ بحری جنگی مشقیں محارب البحر میں انسداد دہشت گردی آپریشنز کا شاندار مظاہرہ کیا۔ نومبر میں پاک چین بحری افواج کے درمیان 2 طرفہ مشقیں سی گارڈین کراچی میں منعقد ہوئی۔ نومبر میں ہی استنبول میں ہونے والی مشقیں ایلدرس میں پاکستان اور ترکیہ کی بحریہ نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی تجارتی جہازوں کو مختلف خطرات سے بچانے کے لیے دسمبر میں PNS طغرل کو خلیج عدن میں تعینات کیا گیا۔ 24 دسمبر کو پاک بحریہ اور عمان کی رائل بحریہ کے درمیان خلیج عمان میں 2 طرفہ بحری مشق ثمر الطیب منعقد کی گئی۔